حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مسند حدیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صفات میں جہاں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا واضح نصیحت کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ علیہ السلام کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فقاس بن یازار بن ہارون۔ پیارے دوستو، قرآن اور حدیث میں پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخ اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایا تخت سامرا تھا۔ اس کا نام بائبل میں اخیب اور عربی میں تواریخ مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزابل بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی، اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر رکھی تھی۔ بنی اسرائیل کو بھی بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکے۔ مورخین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کی توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، تاکہ شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے اور یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ بال بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور تھے۔ یمن اور شام کی عوام کا بھی پسندیدہ دیوتا یہی تھا، جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات میں ہے کہ بال نامی بت کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی تھی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھنی بھی دی جاتی تھی، اور اس کی قربان گاہ میں جانوروں کی قربانی بھی کی جاتی تھی، اور خاص خاص موقعوں پر انسانوں کو بھی بینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ عبرانی اور سامی زبانوں میں بال کے معنی ہے آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین اپنے شوہروں کو بال کہتی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بال ہی کی ایک شکل کا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ الصفات آیت نمبر 123 سے 132۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک کو ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بت بھی اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر اور شرک کا سب سے بڑا قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبک بھی اس بت بال کے نام سے منسوب تھا، لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے واضح نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظمت اور شان اور شوکت کا مظہر ہے۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اس شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمرانوں نے اس شہر کو اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 549 ہجری میں نور الدین زنگی نے اس کو فتح کیا۔ 1170 عیسوی اور 565 ہجری میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر بھی نئے سرے سے آباد ہوا۔ یہاں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک بھی ہے۔